Prophecy TV پیغام رحمت۔ شیخ، اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بیوی کی طرف سے کیا ایسا رویہ ہے یا کیا ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ سے بیان کیا تھا کہ جب تک آپس میں ایک دوسرے سے غلطیاں نہیں ہوں گی تب تک یہ بات یہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن ایک دوسرے کو سنبھالنا، ایک دوسرے کو سمجھنا بالخصوص رشتے ازدواج میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ نہ سمجھنے کی ہی وجہ سے یہ سب غلطیاں ہوتی ہیں اور بات طلاق اور خلع تک جا پہنچتی ہے۔ دیکھیں، یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے شوہر کی جو غلطیاں ہوتی ہے بیوی کے تئیں اس کو بیان کر دیا۔ اب آپ کے سامنے یہاں پر یہ بیان کیا جائے گا کہ بیوی کی کیا غلطیاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے بات طلاق تک چلی جاتی ہے، یا تو پھر بیوی اپنے شوہر سے یا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ جو بیوی کی غلطی اور طلاق کا سبب بنتی ہے وہ ہے بیوی کا شوہر کے ماں باپ یعنی اپنی ساس کو اہمیت نہ دینا۔ یہ بہت ہوتا ہے، بالخصوص ہندوستان کی ایسی مٹی ہے جہاں پر ساس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہاں پر چاہے وہ مسلم ہو یا پھر غیر مسلم ہو، ساس کو ایک اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن بعض مقامات پر ایسے ہوتا ہے کہ ساس کو گرا کر دیکھا جاتا ہے، ساس کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، ساس کو ماں کا درجہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کی کسی بھی آیت سے یہ ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ ساس ماں ہوتی ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بڑوں کی عزت کرنے کا حکم دیا، بزرگوں کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، جو آپ سے ممکن ہو سکے ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ تو اس ناطے ایک بیوی کا فرض بنتا ہے، ایک بہو کا فرض بنتا ہے کہ اس کے جو بس میں ہے، اس کی جو طاقت میں ہے، اس اعتبار سے وہ اپنی ساس کی خدمت کرے اور جائز حدود میں رہتے ہوئے، ایک لمٹ میں رہتے ہوئے اپنے سسرے کی بھی وہ خدمت کر سکتی ہے، جب تک وہ اسے ایسے کام کا حکم نہ دے جو حرام کی طرف مائل کرتا ہو یا حرام کی طرف لے کر جاتا ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک حد تک ایک دائرے میں رہ کر، حدود میں رہ کر اپنی ساس کی خدمت کریں اور اپنے سسر کی بھی خدمت آپ کر سکتی ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہوئے، بڑوں کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے۔ لیکن جہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے وہاں پر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا بیوی اپنے شوہر سے خلا لے لیتی ہے، کیونکہ شوہر کی آپ عزت کرو گے تو لازمی طور پر آپ کو اس کے ماں باپ کی بھی عزت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے ہو تو مطلب یہ نکلے گا کہ آپ اپنے شوہر کی بھی عزت نہیں کر رہے ہیں، بالخصوص جب شوہر خود آپ کو یہ حکم دے کہ میرے ماں باپ کو سمان دو، میرے ماں باپ کو عزت دو، ان کا مقام دو، ان کا احترام کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بڑی چیز جو طلاق کا ریزن بنتی ہے بیوی کی غلطی کی بنا پر، وہ ہے بیوی کا اپنے شوہر کے لیے بن سنورنے کا اہتمام نہ کرنا۔ یہ بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ شوہر ایک امید لے کر، ایک آس لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے، تھکا ماندہ ہو کر، چلو بھائی ایک چہرہ دیکھ لوں گا جس سے میری تھکان دور ہو جائے گی۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، بیوی کی چوٹی کہیں اور ہوتی ہے، بال کہیں اور ہوتے ہیں، پراگندہ ہوتے ہیں، کپڑے ڈھنگ کے پہنے نہیں ہوتے ہیں، یا پھر کپڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، اور کام تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے جسم سے بو آ رہی ہوتی ہے، پسینے کی بو بھی ہو سکتی ہے۔ جبکہ اسے اس بات کا علم ہو کہ اب یہ وقت ایسا ہے کہ میرا شوہر آنے والا ہے، میرا خاوند آنے والا ہے، تو کچھ اسے اپنے لیے بن سنورنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ گھر کی اس کو ویلکم کرنے کے لیے ریڈی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مطلب یعنی ہاں ٹھیک ہے چلو ہو گیا، روز ہی آتا ہے۔ شروع کے 3 دن جو ہے کافی بہترین استقبال ہوتا ہے، شادی کے جو شروع کے دن ہوتے ہیں، بعد میں مطلب یعنی گھر کی مرغی دال برابر کی حیثیت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے آ رہے ہیں نا، وہ ٹھیک ہے آ رہے ہیں، چلو فون کر کے بولتا ہے شورٹی میں چلو اب گھر پہ آ رہا ہوں، ٹھیک ہے آؤ، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر وہی اپنی روش پر قائم رہنا، اپنے سڑے ہوئے بدن کے ساتھ، بدبودار بدن کے ساتھ رہنا، گندے اور میلے کچیل کپڑوں کے ساتھ رہنا، یہ سب چیزیں شوہر کو ناراض کر دیتی ہیں۔ اور یہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کچن میں کچھ کام کرتی ہوگی،
प्याज वगैरह कुछ भी काट रही होगी, कुछ भी काम कर रही होगी, लेकिन उस पर यह फ़र्ज़ बनता है कि अपने शौहर के लिए ज़ीनत का अहतमाम करे, बन संवरने का अहतमाम करे। आपस में दोनों को चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब यानी सिर्फ बीवी बन संवरने का अहतमाम करे, बल्कि मर्द को भी चाहिए कि अपनी बीवी के लिए बन संवरने का अहतमाम करे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास का कौल है, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही बन संवरूँ, ऐसी ही खूबसूरत दिखूँ जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए खूबसूरत दिखे। तो आपस में एक दूसरे के लिए खूबसूरत दिखना, बन संवरना, ये एक शरअन तकाज़ा है ताकि एक दूसरे के लिए मोहब्बत बनी रहे, कायम रहे और जमी रहे। ये जब चीज़ें नहीं होती हैं, ये आपके देखने में या सुनने में मामूली हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। शौहर को बीवी की छोटी सी गलती या उसका छोटा सा ज़ीनत का अहतमाम ना करना, बन संवरना या मेकअप नहीं करना, उसे नाराज़ भी कर देता है, नाला भी कर देता है, और ये चीज़ तलाक़ की नौबत तक आ पहुँचती है। तो बीवी अपने शौहर के लिए बन संवरे, बल्कि शौहर ही वो चीज़ है जिसके सामने बीवी अपने आप को खूबसूरत बनाकर पेश कर सकती है, किसी और के सामने नहीं। हम कई बार देखते हैं कि लोग शादी ब्याह में जाते हैं, काफ़ी बन संवर कर जाते हैं, खूब मेकअप थोप कर जाते हैं, लेकिन जब घर में आ जाते हैं, शौहर के सामने जब दीदार कराना होता है, जब मुँह धो लेती हैं, जब सारा मेकअप धुक जाता है, तो एक अजीब सी शक्ल नज़र आने लगती है। यानी कि औरों के लिए खूबसूरती और अपने शौहर के लिए बदसूरती, ये जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। आपके बदन की खूबसूरती का हक़ सिर्फ अपने शौहर के लिए ख़ास, आप उसके सामने बन संवरिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तीसरा बड़ा सबब जो तलाक़ की नौबत तक पहुँचता है, बीवी की जानिब से जो गलती होती है, हर चीज़ पर नाशुक्री करना, बार बार नाराज़गी का इजहार करना, क़नाअत पर इक्तिफ़ा ना करना। जितना भी लाकर आप उसकी झोली में डाल दो, गोद में डाल दो, आप उसे जो चाहे पहना दो, तब भी ये जुमला यही कहती है कि माज़ा फ़अल्त, क्या किया तुमने मेरे लिए, कुछ नया काम थोड़ी ही किया। हर शौहर अपनी बीवी के लिए करता है, हर शौहर अपनी बीवी कोई नई चीज़ तो थोड़ी ही नहीं। नाशुक्री करना, नाराज़गी का इज़हार करना। शौहर इतनी मेहनत से, खुशी से आपके सामने कोई चीज़ पेश करता है, आप जज़ाकल्लाहु खैरन, या अगर वो चीज़ नहीं आती है तो चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए, अगरचे कि आपको पसंद ना आए तब भी उसकी खुशी के लिए, उसकी दिलजोई के लिए आप ये कह दो कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए, तो उससे शौहर को और भी ज़्यादा सकीनत मिलेगी, सुकून मिलेगा, और आपकी खिदमत करने के लिए और भी आपके लिए नई नित चीज़ें आपके सामने वो पेश करने की कोशिश मोटिवेटेड रहेगा कोई नई चीज़ लाने के लिए। लेकिन आप शुरू ही में नाशुक्री कर दोगे आप, और उसकी हर खिदमत पर आप पानी फेरते हुए नाराज़गी का इजहार करते रहोगे, चिड़चिड़ाहट का इजहार करते रहोगे, तो नतीजतन वो आपसे मायूस हो जाएगा और बात जो है तलाक़ तक जा पहुँचेगी। इसी तरह चौथा बड़ा सबब अपनी खिदमत का एहसान जताना। तुम कमा कर ला के देते हो, ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं भी कम काम थोड़ी ना करती हूँ, इतना दिन भर काम करके थक जाती हूँ, तुम्हें खिलाती हूँ, तुम्हारे बच्चों को खिलाती हूँ, तुम्हारे अम्मा बाबा को करती हूँ, हाँ, तुम्हारी बहनों को खिलाती हूँ, वो आ जाए तो उनको खिलाती हूँ, परोसती हूँ। ये सब बातें होती हैं मुआशरे के अंदर, लेकिन ये ऐसे मसाइल है कि औरत कहने का कह देती है, लेकिन जब शौहर तन्हाई में होता है, या जब शौहर अगर संजीदगी से और मतानत पर, फ़िक्र पर और तअम्मुल करने पर आ जाए, तो ये चीज़ उसको एक जुर्म नज़र आने लगती है, बीवी का बड़ा गुनाह नज़र आने लगता है, और बात कहाँ तक जा पहुँचती है, तलाक़ की नौबत तक आ जाती है। इसी तरह और एक बड़ा सबब अपने घर की मुश्किलात को अरे गैरों के सामने बयान करना। अरे आज मेरे घर में ऐसा हो गया, अरे ये दाल कम पड़ गई, चावल कम पड़ गया, अरे वो नमक कम पड़ गया। हर छोटी सी बड़ी परेशानी को अरे गैरों के सामने बयान करना। जब शौहर को इस बात का इल्म होता है कि मतलब मेरी कमाई का मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरी इन चीज़ों को हैंडल ना करने का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो जब इस बात का इल्म शौहर को होगा तो यकीनी बात ये बात कहाँ तक पहुँचेगी, तलाक़ तक जाएगी और तलाक़ तक नौबत आएगी। ये होती है कि जो अपने घर वालों को ज़रा भी तकलीफ़ हुई तो घर वालों को फ़ोन करके बोलते हैं ना, आज हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हमारे साथ ऐसा करे, हमारे ससुर ऐसा करे, हमारे शौहर ऐसा करे, सब लंबी डिटेल सुना के छोड़ देते, और वो मजबूरन जो है उनके दिमाग में ऐसी बातें डाल देते हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ और खुले का सबब बन जाती है। इसी तरह और एक बड़ा सबब शौहर का तंग दस्त होने के बावजूद, फ़कीर और मिस्किन होने के बावजूद, या फिर उसकी बीवी की ज़रूरियात पूरी ना करने पर कुदरत रखने का इल्म होने के बावजूद भी बीवी उसके सामने इतनी ख्वाहिशात रख देती है, मुतालबात रखती है कि वो थक जाता है, वो सुन कर थक जाता है। कल अचानक हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है अपने हैदराबाद के अंदर जो है, आज एक शादी आ गई, उसके लिए अलग साड़ी, वलीमा आ गया उसके लिए अलग साड़ी, अरे परसों ही जो मैं दिलाया था ना साड़ी उस शादी के लिए, वलीमे के लिए, वो कहाँ गई, अरे वो पुरानी हो गई, अब वो पहन कर जाऊंगी तो लोग ताना देंगे क्या तुम्हारे शौहर उतना भी नहीं कर सकते हैं तुम्हारे लिए। आपको मालूम है कि आपका शौहर तंगदस्त है, अपनी गरीबी और अपनी मिस्कीनियत में जितना वो आपको खुश रख सकता है, खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने ख्वाहिशात को इस कदर उसके सामने बिखेर देना,
کہ وہ لاچار اور اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگے اور بات طلاق تک چلی جائے، اس کا ریزن آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اور ایک بڑا سبب وہ ہے شوہر کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ عورت کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میرا شوہر مجھے بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن جب بات اس کی اطاعت کرنے کی آتی ہے، اس کے احکامات کی بجا آوری کی آتی ہے، تو وہاں پر وہ شرط رکھ دیتی ہے کہ جب تک آپ میرا یہ کام نہیں کرو گے، میری خواہش پوری نہیں کرو گے، میں آپ کا یہ کام نہیں کروں گی۔ اب وہ نہ چاہ کر مجبور ہو کر اس کی وہ خواہش کو پوری، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ یہ چیز کب تک چلے گی؟ آخر میں اس کے دماغ میں کبھی نہ کبھی یہ بات آئے گی کہ میں اس کے لیے اتنا کیوں کر رہا ہوں، اس سے اتنی گہری محبت رکھنے کے باوجود بھی مجھے کیا مل رہا ہے، مجھے اس کا کیا صلہ مل رہا ہے، مجبوراً جو ہے اسے طلاق دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی طرح اور ایک بڑا سبب بیوی کی جو غلطی ہوتی ہے اور بات طلاق تک چلی جاتی ہے، وہ ہے اپنی تھکان اور کسی کام میں مشغولیت کا بہانہ بنا کر اپنے شوہر کے ساتھ بستر پر نہ آنا، مجامعت اور ہم بستری سے انکار کر دینا یا شوہر کی خواہش کو پوری نہ کرنا۔ کئی بار شوہر جو ہے تھکا ماندہ ہو کر، خود بھی وہ تھکا ماندہ ہو کر آتا ہے، اس کی بھی اپنی کچھ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، اس کی جائز خواہشات ہوتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو پوری کرے، لیکن بالخصوص ایسا ہوتا ہے خاص طور سے ایسے معاشرے کے اندر جہاں پر لوگ کافی متمول ہوتے ہیں، کافی مالدار ہوتے ہیں، جہاں پر شوہروں کی جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، شوہر کی نفسانی خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہاں پر بیوی بڑی آسانی سے کہہ کر یہ سو جاتی ہے نہیں آج میں تھکی ہوئی ہوں، آج مجھے کام کافی زیادہ تھا، یہ سوچ کر اپنے شوہر کی خواہش کو پوری کرنے سے پیچھے رہ جاتی ہے، اور نتیجتاً شوہر یہ چیز کب تک برداشت کرے گا؟ ایک حد تک برداشت کرے گا، اور جب برداشت کی حد زیادہ ہو جائے تو وہ طلاق دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اپنے شوہر کی خدمت نہ کرنا، اس کا حق ادا نہ کرنا، اور گھر سے بغیر اجازت کے باہر نکلنا، اور دوسری شادی کرنے پر شوہر کی خدمت صحیح طریقے سے نہ کرنا، یہ سارے ایسے اسباب ہیں۔ بیوی کی جانب سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور بات جو ہے طلاق تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غلطیاں سرزد ہونے پر آپ کو طریقہ سکھایا ہے کہ آپ انہیں وعظ و نصیحت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی طریقہ سکھایا، وعظ و نصیحت کریں، اور یہ بھی کام نہ آئے تو ان کی بستر الگ تھلگ کریں۔ اگر یہ بھی عمل کارگر نہ ہو، نفع بخش نہ ہو، تو انہیں ہلکی سی مار ماریں جس کا نشان ان کے بدن پر نہ آئے۔ تو یہ سارے مسائل اور یہ سارے آداب اور یہ ساری چیزیں ہم اگر اختیار کر لیں گے انشاءاللہ، تو یہ سوسائٹی میں، معاشرے میں جو طلاق کے زیادہ واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ سارے انشاءاللہ بالکل بھی پیش نہیں آئیں گے، اور ایک صحیح معنی میں میاں اور بیوی کی زندگی اتنی ہی عمدہ اور خوشحالی سے گزرے گی۔ اللہ اعلم۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔